صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. گزشتہ معجزات اور یہ جو گائے کا واقعہ تازہ ترین ان کو پیش آیا تھا، مقتول کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ، اس کو دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں ایمان کی گرمی پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے اللہ سے کوئی توبہ استغفار نہیں کی، بلکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور اس میں جو ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کی اسی رویے کی جو ہے وہ زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور اس قدر زبردست معجزے و نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی. اس لیے ایمان والوں کو اس طرح کی دلوں کی سختی سے روکا گیا ہے. دل کی سختی جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالی کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھے اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد بھی سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو ان میں سے کیا کہا؟ فاسق یعنی نافرمان. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس مقتول کے بھتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب وہ بیان دے کے مر گیا تو کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے. اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی گواہی کسی بھی عدالت میں شاید ہی کوئی ہوئی ہو کہ ایک مردہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے گواہی دی کہ مجھے اس شخص نے قتل کیا ہے. لیکن وہ جو ظالم تھا جس نے قتل کیا تھا اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر ہو گئے. یعنی اس شخص نے بھی منع کیا اور جو اس کے حامی تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اس مقتول کو کہا کہ وہ جھوٹ دے رہا، حق دیکھ کر بھی انہوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے جب سچائی اور حق انسان نہ پہچانے تو کیوں نہیں پہچانتا؟ اندر جانے کی جگہ نہیں رہی نا دل میں. دل کی دیواریں اتنی سخت ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کوئی کلام نہیں جا رہا. تو یہی ہے دلوں کی سختی. اور یہاں پر جو یہ بیان ہوا ہے ثم قست قلوبکم، قست قسوہ سے ہے قست، اور اس کے معنی شدت اور سختی ہے. قست یا قسوہ جو ہے شدت اور سختی کو کہتے ہیں. اسی طرح حجر قاسم کا مطلب ہے سخت پتھر. حجر کہتے ہیں نا پتھر کو، اسی سے حجر اسود ہے. تو حجر قاسم، قاف الف یعنی بڑا موٹا والا قاف اور سین دو پیش سن. حجر قاسم کا مطلب ہے سخت پتھر، اور اسی سے قاسیہ ہے. قاسیہ کا مطلب ہے ایک چیز دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ایک چیز دوسری چیز سے متاثر ہونے کی. مشرا آپ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ذرا سی آواز بہت کٹ رہی تھی، ذرا دوبارہ بتا دیں مجھے. میں یہ قصد کا مطلب بتا رہی تھی ثم قست قلوبکم. آیت میں دیکھیں کہ قسوت یا قصد کا مطلب ہے شدت اور سختی،
اور حجر القسم کا مطلب ہے سخت پتھر، اور قاسیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہ رکھنا، ایک چیز کا دوسری چیز سے متاثر ہونا کی صلاحیت نہیں رکھنا، جیسے بنی اسرائیل اس معجزے سے بھی متاثر نہیں ہوئے، یعنی پہلے صلاحیت تھی بعد میں صلاحیت نہ رہی۔ تو عربی میں قاسی کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جو کوئی حص نہیں رکھتا صلاحیت کو سمجھنے کی۔ اور پھر یہاں پر جو دل کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے دل کو، اس لیے دی گئی ہے کہ انسانی دل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر اثر قبول کرتا ہے، اور اثر پھر قبول نہ کرے تو وہ پتھر دل انسان ہو جاتا ہے۔ یہاں دل سخت ہو گئے اور خشک ہو گئے، ان کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، ان کے اندر سے رحمت ختم ہو گئی، ان کے اندر سے خشوع ختم ہو گیا، خشیت ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر فہیا کل ہجارہ، ہجارہ حجر سے ہے اور اس کا مطلب ہے پتھر، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ او جو ہے دیکھیں، او یا کے معنی میں یا پھر بلکہ کے معنی میں، یا او جو ہے وہ یعنی ان کے دل پتھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ، او کا مطلب یہاں پر یا بمعنی اور بھی زیادہ، بلکہ اور بھی زیادہ، یا یہاں او بل کے معنی میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تو زیادہ ہو گئے یا پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے خشیت اللہ او اشد خشیتن، کہ اللہ کی خشیت یا اس سے بھی زیادہ خشیت، ٹھیک ہے۔ تو او کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ بلکہ کے معنی میں، یعنی اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، بڑی رلا دینے والی یہ آیت ہے، اور بہت غور کرنا چاہیے اپنے دلوں پر بھی، کہ ہم بھی بعض دفعہ ایسے ہی کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں، بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو ہم جاننے کے باوجود اس کو نظر انداز کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں دلوں کی سختی ہوتی ہے کہ دل کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ اور من بعدی ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد، یعنی یہ جو اتنے معجزات ہوئے اور گائے کا مقتول کا بتانا کہ کس نے قتل کیا، اس واقعے کے بعد، اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی جو جو نعمتیں ان پر نازل ہوئی ان کے بعد بھی، یعنی نعمتوں کو بھی وہ قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی نعمتیں ان کو دی گئی جو کہ ایک معجزے کے طور پہ تھی، پانی کا ملنا، پہاڑ چٹان کا پھٹ کر پانی کو ملنا، منو سلوا، اور اسی طرح سے انبیاء کا ان میں آنا، کتاب کا ان میں آنا، یہ سب چیزیں ان کو ملی، تو ان کے دل نرم ہی نہیں ہوئے، اللہ کی خشیت کے آگے جھکے ہی نہیں، یہ تمام نعمتیں پا کر بھی یہ سخت رہے۔ تو انسان جو ایسا شخص ہے جو کہ جس کے دل سخت ہو گئے تو وہ ان نعمتوں کو بھی نہیں پہچانتا، نہ ہی شکر کرتا ہے، اور ان کے دل ایسے دل کیا ہوتے ہیں؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل پتھروں کا بھی مشاہدہ کر چکے تھے نا، کہ کس طرح چٹان پھٹی اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یہ بھی ایک مشاہدہ تھا پتھروں کا۔ اور پھر اسی طرح سے کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو پہاڑ، یعنی پہاڑ بھی، چٹان بھی پتھروں کے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن ان تمام معجزات کو دیکھ کر ان کے دل نہیں پگھلے۔ اب یہاں پر کس طرح کے پتھر ہیں، کیا ان کی سختی ہے، کس طرح کے ان پتھروں کی ماہیت ہے، اس کی مثال بتائی گئی ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، یعنی یتفجرو کا لفظ اس میں مارک کیجیے، ہجارہ کا مطلب تو پتھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یتفجرو فجر سے ہے۔ فجر میں بھی دیکھیے کہ کیسی
सफेदी सुबह की पौ फटती है, पौ फटना कहते हैं ना कि रोशनी फट कर बाहर आती है, अंधेरे को फाड़ के बाहर आती है, तो वसी तौर पर फाड़ना। फजर का क्या मतलब है? वसी तौर पर फाड़ना, यानी कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें बहुत से सुराख हो जाते हैं और इससे इतना पानी निकलता है कि दरियाओं और नहरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो पानी। यानी इनका फायदा बहुत कसीर होता है, ऐसे पत्थरों से जो पानी बहता है कि लोग इससे फैज़याब होते हैं, पानी पीते हैं और जानवर भी फैज़याब होते हैं, चरिंद परिंद सब फैज़याब होते हैं। इन पत्थरों में इतनी खैर होती है, इतना इनसे पानी निकलता है। अब दूसरी किस्म बताई गई है, व इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। बाज ऐसे होते हैं और बेशक इनमें से बाज अलबत्ता फट जाते हैं, यानी फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है। इन्हीं में, ठीक है, पहले क्या है, वो नहरें उनसे फूट निकलती हैं, उन पत्थरों में सुराख होते हैं, उनसे नहरें फूट निकलती हैं। और ये कौन से कि फट जाते हैं, ठीक है, ये फट जाते हैं और इनसे पानी निकलता है। और शक का मतलब होता है तूल और अर्ज में फटना, तूल यानी लंबाई में और अर्ज यानी चौड़ाई में फटना। तो ये दूसरी किस्म है, पहली वाली किस्म से थोड़ी कम नफा बख्श। यहाँ इनसे भी कुछ ना कुछ पानी निकल आता है, यानी पानी झरता है, झरना जिसे कहते हैं ना, झरता है, झिरी कहते हैं ना, झिरी से कुछ निकलता है, तो वहां पे भी पहले की बनिस्बत इसमें दूसरे में पानी कम निकलता है, झरनों की तरह। तो पानी की एक अहमियत बताई गई है कि पानी किस कदर नफा बख्श होता है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे असल बताइए अल्लाह की तख्लीक की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर चीज की असल पानी है, यानी हर चीज पानी से पैदा की गई। तो पानी जो है वो इंसान की सबसे बड़ी नेसेसिटी है। और फिर तीसरी किस्म बताई गई है, व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और बेशक इन्हीं में से वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, यानी इनमें से अब पानी नहीं निकल रहा। देखिए पहली कौन सी किस्म है जिसमें से नहर और चश्मे फूट निकले, बहुत पानी निकला। दूसरी कौन सी है कि इनमें से कम पानी निकला लेकिन वो क्या है, फट पड़े। और तीसरी कौन सी है कि इनमें से पानी तो नहीं निकला लेकिन वो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से बेख्तियार गिर पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे हुबूत का लफ्ज आया, यह बितु, देखिए ए बितु मिश्रण हमने पढ़ा था ना, तो ऊपर से नीचे आना, इसी तरह यहाँ पे भी यही लफ्ज है, यह बितु, गिरते हैं, मुस्तकबिल का सीगा है। तो यहाँ पर बेख्तियारी के साथ नीचे आना, जैसे हम देखते हैं लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि पत्थर गिरते हैं, तो वो पत्थर ज्यादातर या तो किसी वजह से गिरते हैं, कोई ऐसी फिजिकल एनवायरमेंटल चेंज हुई, या फिर अल्लाह की खशियत और उसके खौफ से गिर पड़ते हैं। ये हकीकी बात है कि लैंडस्लाइडिंग में पत्थर जो है वो, बहुत से पत्थर अल्लाह के खौफ से नीचे गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए खशियत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत में, देखिए खशियत इल्लाह। एक तो होता है खौफ, कहते ना वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और मिन खशियतिल्लाह, खशियत तो खौफ और खशियत में क्या फर्क है, दोनों ही के मायने डरने में आ रहे हैं। तो खशियत उस खौफ को कहते हैं जिसके साथ इल्म भी हो, जिसके साथ इल्म भी हो, यानी वो अल्लाह की मार्फत रखता हो, अल्लाह से मोहब्बत रखता हो। खशियत उस खौफ को कहते हैं जिसके साथ इल्म भी हो, क्योंकि कुरान करीम में खशियत वाले लोग कौन बताए गए हैं, इन्नमा यख्शल्लाहि मिन उलमा, के डरने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह की मार्फत रखते हैं, वो उलमा है। उलमा इल्म से है, अल्लाह को जानने वाले, तो वो है खशियत वाले। सूरह फातिर आयत नंबर 28 है। तो उलमा वो हैं जो अल्लाह को जानते हैं और अल्लाह की मार्फत रखते हैं। इसी तरह सूरह फातिर इसी सूरत में आता है, आयत नंबर 18, इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब। तो तू सिर्फ उन लोगों को डराता है जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं, जो अल्लाह को उन्होंने देखा नहीं फिर भी क्या है कि वो अल्लाह से डरते हैं।
تو خشیت، اللہ کی خشیت کا تعلق تینوں قسم کے پتھروں سے ہے، یعنی پتھروں سے نہروں کا اور چشموں کا پھوٹنا، پھر نمبر 2 پتھروں کا پھٹنا اور اس میں سے پانی نکلنا، اور پھر 3 اللہ کی خشیت سے پتھروں کا گر جانا۔ تو اس میں مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب بھی نہر پھوٹتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا وجود کھو کر انسانوں کے فائدے کا بن جاتا ہے، وہ پتھر اور وہ چٹان اپنا وجود کھو دیتا ہے اور پانی نکالتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور پتھر کیا ہوتے ہیں؟ بے جان ہونے کے باوجود شعور بھی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھائی تھی ایک فگر، اس سے بھی واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے پہلی قسم ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی یہ پھٹ گئے پتھر جو ہے، یہ کیا ہوا کہ یہ پھٹ پڑے اور ان میں سے بڑے بڑے سوراخ ہوئے اور پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف آنے لگے، یعنی پتھروں میں وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی، ان میں سے نہریں نکلتی، یعنی لوگوں میں کیا ہوتا ہے جیسے ان پتھروں میں پانی بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، پانی جمع ہوتا رہتا ہے، تو لوگوں میں بھی خیر جمع ہوتی رہتی ہے اور دین کی محبت آتی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ان سے خیر کے چشمے اور نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، دل میں خیر جمع ہو رہی ہے، مگر باہر نکالنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ اچانک سے وہ پانی نکل آتا ہے، اچانک سے وہ خیر پھوٹ نکلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ پھر دوسری قسم دیکھیں یہاں سے کیا ہوا، پتھروں سے نہریں جاری ہو گئی، اور دوسری کون سی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر نکل آتا ہے ان میں سے، یعنی ان میں یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر چٹان کی طرح سخت ہوتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ انتہائی سخت ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ان پہ ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر جب کوئی ان کو چوٹ لگتی ہے نا یا کوئی حادثہ ان کو پیش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور خیر ان میں سے پھوٹ پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا ہم کتنی ساری ایکٹریسز وغیرہ ہوتی ہیں ایک دم دین پہ آ جاتی ہیں، ایک دم حجاب شروع کر دیتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا حادثہ یا کوئی نان مسلم پڑھتا ہے قرآن، سنتا ہے، پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور بڑھ بڑھ کے دین کا کام نکل، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے کہ کوئی نہ کوئی آواز، جی ریحانہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی کلیئر آواز آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ پتھر جو ہے یہ پھٹ گئے، یعنی اب ان کا جو آپٹیمم لیول تھا وہ میکسیمم پہ پہنچ گیا اور وہ پھٹ پڑے اور ان سے پھر خیر نکلنے لگی۔ یہ دیکھیں جو پانی ہے نا یہ خیر ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی خشیت ان میں جمع ہو گئی، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کسی حادثے نے ان کو توڑ کے رکھ دیا اور پھر وہ انسانوں کے نفع دینے والے لوگ بن گئے۔ تو یہ ہے دوسری قسم کے لوگ، پہلے قسم کے زیادہ نفع بخش اور دوسری کم۔ اب یہ ہے پتھروں کی تیسری قسم کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ سے، اس کے ڈر سے کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہ لڑک جاتے ہیں، تو ان میں جو وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو میں نے ایک فگر بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے، اس سے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی خشیت جو ہے وہ مین بتائی گئی ہے تینوں قسم کے پتھروں میں، کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح اللہ کی خشیت سے
دین اسلام کو سمجھتا ہے اور اس میں پھر پینیٹریٹ کر جاتا ہے، تو کبھی بھی انسانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں تو کبھی کوئی خیر ہوگی نہیں، اور پھر اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں، اور یہاں دلوں کو پتھر سے بھی جو تشبیہ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اس کو میں اور بھی بتاؤں گی آپ کو کہ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، ہر وقت سوشلائزیشن، پارٹیاں کرنا، تو یہ سب چیزیں دل کی سختی کا سبب ہے۔ اس طرح سے خواہش پرستی، ہر وقت دنیا داری، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ دل کی سختی کا سبب ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے اور سمجھ ہوتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن کی آیات آپ کو دلیل کے طور پہ بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کو سمجھتے نہیں ہو۔ مائک بند کر لیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے، تو اس طرح سے پتھروں میں بھی، بلکہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا ہوا ہے۔ آپ پلیز مائک بند کر لیں۔ ریحانہ، کس کا مائک کھلائی؟ پلیز بند کر لیں۔ سر میں صحیح کروانے، سامنے صحیح کروانے آئی ہوں، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا تو آپ مائک تو بند کر لیں اپنا۔ اچھا، تو تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ جو ہے وہ یعنی نجم کہتے ہیں آکاش بیل کو، اور شجر درخت، سب کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں کے بارے میں بھی آتا ہے، آسمان و زمین کے بارے میں کہ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی یہ چیزیں جو ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، جھک جاتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے کہ قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِينَ کہ زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ احد پہاڑ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ادراک تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگائے ہوئے، تو وہ اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت، ایک ان کی جسم کی گرمائش اور ایک قربت محسوس کرتا تھا۔ جب آپ ہٹے تو وہ رونے لگا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بے جان چیزوں میں بھی ادراک دیا ہوا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ تو اس طرح سے بہت سی احادیث ہیں اور آیات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں میں بھی ادراک دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کا بھی، کہ کھانا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا صحابہ کو۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض پتھر تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ پتھروں کی بات کر کے کیا ہے کہ ان پتھروں کو انسانی دلوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض پتھر تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہیں، جبکہ تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم اسے قبول نہیں کرتے۔
بعض انسانوں کو نصیحت کرتے جاؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی بھی یعنی وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کی جیسی صلاحیت نہ رکھو. دنیا کے کام سب ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا داری سب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دین کی بات یا دین کا کوئی احکام بتایا جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دل کی سختی ہے کہ جب اللہ کا کلام دل کے اندر داخل نہ ہو. کیونکہ پہاڑ اور پتھر کیا ہیں؟ ان سے تو سختی ہی مطلوب ہے، یہ تو سختی ہوں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر جھنجھوڑنے والی آیت یہاں بیان کی ہے کہ تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے. کیونکہ انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، نرم ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے نرمی مطلوب ہے. انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں کتنی مثالیں، 3 مثالیں دی گئی کہ جو اللہ کی خشیت سے یا تو لڑک پڑتے ہیں یا ان میں سے خیر نکلتی ہے دوسرے انسانوں کے لیے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً یہ اللہ کی خشیت سے جھک جاتا اور دب جاتا. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیات ہے، اور دلوں کی سختی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے مناسب بالکل نہیں ہوتی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. یعنی وما اور نہیں اللہ بے غافلین، یہاں پہ جو بی کا لفظ ہے غافلین بھی ہو سکتا تھا. بے غافلین یعنی ہرگز غافل نہیں، بالکل غافل نہیں. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ پورے علم میں ہے. اللہ نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، قدیم ہے. اللہ کا علم علم سابق ہے. اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اپنے علم سے. تو تم کسی بھی درجے پر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. بہت ہی دہلا دینے والی یہ آیت ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، ان میں خیر کم ہوتی ہے، اور کچھ پتھروں میں خیر زیادہ ہوتی ہے. یعنی پتھروں میں خیر زیادہ ہوتی ہے، انسانوں میں خیر نہیں ہوتی. انسانوں کے بنسبت پتھروں میں زیادہ ہوتی ہے. اور پتھروں کے بھی درجے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ کسی میں پوری نہریں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کسی میں کم پانی نکلتا ہے، جھرنے جیسے پانی نکلتا ہے، اور کوئی خشیت سے گر پڑتے ہیں. تو بعض انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، یعنی وہ خیر ہی بانٹتے ہیں، وہ خیر کھولتے ہیں انسانوں کے لیے. سہل بن سعد کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں. سو مبارک ہو ایسے شخص کو جسے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا بنا دے. یعنی جہاں جائے شر کو روک دے، تالا بن جائے، لاک کر دیا شر کو، اور خیر کے لیے کنجی بن جائے، یعنی چابیاں بن جائے، خیر کھولنے والا، خیر بانٹنے والا. اور کچھ لوگ خیر کے تالے ہوتے ہیں، یعنی خیر کو لاک کر دیا انہوں نے، خیر باہر نہیں آئے گی. اور شر کی کنجیاں ہوتی ہیں، یعنی اپنی چابی، شر کی چابی سے شر پھیلا دیا انہوں نے، جہاں جائیں گے وہ شر پھیلائیں گے. تو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، فائدے مند ہوں لوگوں کے لیے. ایسے لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. اور کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا کیا ہے؟ بہترین عمل میں سے ہے. اسی طرح کسی سے تکلیف دور کر دینا بھی پسندیدہ کاموں میں سے ہے. کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک دور کر دینا، اپنے غضب اور تلخی سے اذیت نہ دینا. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عبادات بھی اچھی طرح کر لیں گے، روزے زکوٰۃ سب کر لیں گے، لیکن اپنے اخلاق سے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. تو اپنی تلخی سے کسی کو اذیت نہ دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غضب کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ اگر چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی اس پہ یہ غم نہیں ہوگا کہ میرا حساب کیا ہوگا، مجھے دوزخ میں بھیجائے گا، امید ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں گا. اللہ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، یہاں تک کہ پوری کر دی،
اللہ اس کو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو لوگوں کے لیے نفع بخش بننا، لوگوں کے لیے خیر بننا، پانی جیسی خیر۔ ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص بابرکت ہوتا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے، وہ بابرکت ہی ہو جاتی ہے۔ جہاں جاتی ہے نا تو وہ لوگوں کے لیے برکت والا ہو جاتا ہے، اس کے خیر سے لوگ کے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمارا وجود دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ جو فائدہ نہیں دیتا تو پھر وہ پتھر ہے، نرم زمین جب ٹھیک ہے نا، برسات ہوتی ہے تو پتھروں پہ تو کوئی چھوٹے چھوٹے پودے وغیرہ گھاس نہیں ہوتی، نرم زمین پانی جذب کرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف پھر ہریالی پھیل جاتی ہے۔ جب ہم بارش میں نکلتے، بارش ختم ہونے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ایسی بیرل زمین جو ہے وہ گرین نظر آنے لگتی، چھوٹے چھوٹے بیج جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں، ہریالی ہو جاتی۔ تو یہ نرم زمین میں ہوتی، پتھروں پہ نہیں ہوتا یہ، کیونکہ پتھر پانی جذب نہیں کرتے۔ سب دل بے رحم انسان جو ہے وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو سب دل اور مضبوط دل ہونے میں فرق ہے۔ یعنی ایک ڈاکٹر بہت ہی کوئی آپریشن کر رہا ہے، اس کو کہے یہ تو بڑا سخت دل ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ مضبوط دل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دل کی جو سختی ہے اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں۔ نصیحت قبول نہیں کرنا، یعنی جس کے دل سخت ہوتے ہیں نا وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، یہ علامت ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے فویل للقاسیۃ بذکر اللہ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یعنی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ مصیبت حادثے سے اثر قبول نہیں کرنا، بڑے بڑے زندگی میں حادثے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، لیکن ان کے دل ویسے ہی سخت رہتے ہیں۔ اپنی غلطی سے آنکھ بند کر لینا، کیونکہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے نا اس کی کمائی ہوئی کے ذریعے پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے یہ باوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم کو مصیبت پہنچتی ہے۔ لیکن جن کے سخت دل ہوتے ہیں وہ مصیبت قبول نہیں کرتے، تو ایسے دلوں کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ اس کا اللہ کے عہد کو توڑنا، اللہ کی کمٹمنٹ جو بھی ہم کر کے آئے ہیں، اور جو ہم کلمہ پڑھ کے، جب انسان نے توحید کا کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ توحید میں داخل ہو گیا، توحید کی تمام شرائط اس کو قبول کرنا لاگو ہے۔ تو اس عہد کو توڑنا بھی دل کی سختی ہے، اور گناہ کر کے کوئی شرمندگی نہیں، تو یہ بھی دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ اسی طرح بخیل، جو لوگوں اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی مدد کے لیے پیسے نہیں نکالتا، اور تکبر کرنے والا شخص، وہ بھی کیا ہے، اس کا دل بھی سخت ہے۔ دوسروں پر رحم نہ کرنا، یہ بھی دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بندے پر اس سے بڑی سزا لاگو نہیں کی گئی جو دل کی سختی سے بڑھ کر ہو۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ غضب ناک ہوا، پھر ان سے اللہ اپنی رحمت چھین لیتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں جب اللہ کی خشیت اور خوف سے رونے سے آنکھ خشک ہو جائے، یعنی اس آنکھ میں اللہ کی خشیت سے آنسو نہیں آتے، تو جان لو کہ اس کی آنکھ کی خشکی، دل کی خشکی اس قحط کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی خشیت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ قحط میں ہے وہ شخص۔ کیا سلف صالحین کی سوچ اور ان کی زبان ہوتی تھی۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ دور دل وہ ہے جو سب سے زیادہ سخت دل ہے۔ تو یہ تو سخت دل کی علامتیں تھیں، اور سخت دل کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی کس وجہ سے وہ دل سخت بنتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی کرنا، کوئی حکم ہے اللہ کا اس میں سستی کرنا، عبادت کو پابندی سے ادا نہ کرنا، یعنی نہ وضو صحیح سے کرنا، نہ رکوع صحیح سے کرنا، نہ سجود، بس جلدی جلدی نماز پڑھنا، اور گناہوں میں حد سے بڑھنا۔ مسلسل گناہوں سے کیا ہوتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر کوئی خیر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنا، غیبت کرنا،
یہ بھی کیا ہے لوگوں کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے. پھر اللہ کا ذکر دل سے نہ کرنا، نہ دعا کرنا، نہ ذکر کی لذت پانا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ سوشلائزیشن، یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب ہے. اور پھر دنیا کی تما، دنیا کی لالچ، یہ بھی سختی کا سبب ہے. اب اس دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ یہ تو اسباب تھے، اب ان کا علاج بھی تو کچھ ہوگا نا. یہ بیماری نا، دل کی سختی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ فرض نمازوں کی حفاظت کی جائے، نماز کو خشوع سے پڑھا جائے، قرآن کریم کو غور و خوض و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے. پھر انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھا جائے. سیرت پڑھنے سے کتنا زیادہ دل پر اثر ہوتا ہے. صالحین کی صحبت اختیار کی جائے. پھر مریض کی عیادت کیا جائے. جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں نا تو دل اندر سے کیسا گھٹتا ہے، تو اس سے بھی دلوں میں نرمی آتی. مریض کی عیادت کی جائے. مردوں کو نہلانا اور کفن دفن کرنا، یہ بھی دلوں کی نرمی پیدا کرتی ہے. اسی طرح قبروں کی زیارت کرنا، یعنی قبرستان جانا، قبروں کو راستے میں سے گزرتے ہوئے جیسے ہم قبرستان دیکھتے ہیں تو قبر والوں کے لیے دعا کرنا. اسی طرح مسکین اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم دل کی سختی دور کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. پھر گناہ ہونے پر فوری استغفار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سلامت رکھے، برائیوں سے بچائے اور سلیم الفطرت ہمیں بنائے، ہمارے دل کو سلیم الفطرت بنائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اپنی اطاعت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو رکھے. اور اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے دل میں کوئی تو تیل نہ ڈالنا بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہم نے ہدایت پانی. ہدایت پانے کے بعد گمراہی آ جانا بہت بڑی بدبختی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ دعا بہت ہی کارآمد ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اور دل کے گناہوں کی دھونے کی دعا، یعنی دل میں زنگ آ گیا، گناہوں سے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا، تو اللہم اغسل قلبی، اے اللہ میرے دل کو غسل کر دے، دھو دے، بالماء پانی سے، والثلج برف سے اور اولوں سے. ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بین وبین خطایا بین المشرق والمغرب. دل کی سلامتی کے لیے دعا کرنا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. بشرا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے. باقی سب کو آ رہی ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا نیٹ کا نا؟ ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. باقی سب کو آ رہی ہے. اب آپ یہی کریے گا کہ آپ یوٹیوب پہ سن لیجیے گا. آپ سب کو آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں سب کو آ رہی ہے اور بہت ماشاءاللہ کلیئر آواز آ رہی ہے الحمدللہ. جی آواز آ رہی ہے. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتھروں میں بھی جو ہے وہ ویسے ہی جا رہا ہے کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہو. کیا ہو اب آپ سکون سے بیٹھ جائیے، آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا اس آیت سے انشاءاللہ یہ بھی تعالی. معلوم ہوتا ہے، آپ لوگ سب اپنا مائک بند کر لیں، کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد جہالت میں بھی ایک پتھر سلام کرتا تھا. اسی طرح میں نے آپ کو اور بھی مثالیں بتائی. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خشیت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی خشیت سے جو آنکھ روئے، وہ بھی آنکھ کیا ہے، وہ آنسو کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ آنسو ہے. اور دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے. نرم دل کیا ہوتا ہے؟ ایک وسیع میدان ہوتا ہے نا. سخت دل تو ایک اپنے آپ کو ایک سخت دیوار میں باؤنڈ کر دیتا ہے. تو یہ نرم دل وسیع ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے، اور نہ ڈرنا منافقت کی علامت ہے. اور جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے.
تو یہاں پر جو پہلے پتھروں کی سب سے پہلی مثال دی تو وہ ان لوگوں کی ہے. اب اس کو لوگوں سے ریلیٹ کریں جو خوب خیر پھیلاتے ہیں. وہ خیر کے چشمے ہوتے ہیں وہ لوگ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ ہیں. اور دوسرے قسم کے پتھر وہ ہیں جن سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، خیر پہنچاتے ہیں، کسی حد تک خیر پہنچانے میں وہ بھی لگے رہتے ہیں. تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں لیکن اس درجے کی خیر نہیں پہنچاتے جو پہلے اور دوسرے پتھروں کی قسموں کے لوگ پہنچاتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو بھی ہم کرتے ہیں، ہماری دلوں کی کیفیت سے بھی باخبر نہیں. انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دل کی کیفیت کو، دل کے اندر کے آنے والے خیالوں تک کو وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بچائے. آمین. اسی طرح سے مزید اب فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں دلوں کی بات کی گئی ہے یہاں پر، کہ پہلے بھی ان کو جو ہے نعمتیں دی گئی اور پھر گائے کا ایک اتنا بڑا قصہ ان کو بتایا گیا مگر ان کے دل سخت تھے تو وہ حق قبول نہیں کر سکے. تو انہی کا پھر آگے بھی ذکر آ رہا ہے فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو یہ جو لوگ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی کتاب اپنی دیکھنے بات آگے کی جا رہی ہے. یہ گمراہ یہودی قوم جو کہ مدینے میں تھے، مدینے کے منافق یہودیوں کا حال بھی یہ آیت ہمیں بیان کر رہی ہے کہ یہود اپنے نبی اور صحابہ کو جو ہے وہ بالکل نا امید کرتے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل پتھر جیسے سخت بنا لیے، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر ان میں وہ تحریف کر ڈالتے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا. اس سے مراد یعنی جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے یہ بات جو ہے کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی. کیا بدنصیبی ہے کہ کوہ طور پہ اپنے پیغمبر کے ساتھ گئے، اللہ سے کلام اللہ سنا، اس کے باوجود جب وہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں قرآن کریم بیان کرنا شروع کیا، اسی طرح انہوں نے بھی تورات بیان کی، تو ان لوگوں نے، یہ 70 لوگوں نے جو کہ اس وقت موجود تھے، اس میں تحریف شروع کر دی. کیا سخت دل ہے. تو یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء بھی تھے. اور یہ کیا کرتے تھے، جو اوصاف دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو غلط کرتے تھے. اور ان میں سب میں تعویلیں کر کے یعنی چینجنگ کر کے ان کا مطلب بدل دیتے تھے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، حق کو باطل کر دیتے تھے، باطل کو حق لکھ دیتے تھے. اور رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی انہوں نے اپنی عادت ڈال لی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ بدل دیتے تھے. آپ کا حلیہ مبارک تبدیل کر دیتے تھے. آپ کا رنگ
سفید تو اس کو گندمی لکھ دیا کرتے تھے، یا یہ کہ ایک آپ کی جو مناسب قد و قامت تھی تو لکھ دیتے تھے کہ بہت لمبے تھے آپ، تو یہ آپ کی جو ہے وہ نشانیاں بدل دیتے تھے۔ تو یہ علماء اور پھر دوسرے وہ جو 70 آدمی گئے تھے، یہ دو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں یہاں پہ جو کہ تحریف کرتے تھے، ایک وہ جو علماء تھے ان کے یہودیوں کے، دوسرے وہ جو 70 آدمی کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے کلام اللہ سنا اور بعد میں تحریف کر دی۔ پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی آئے، ان کے لیے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی تحریف کرنا شروع کر دی۔ اور ان کی خصلت جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی بتائی جا رہی ہے، من الذین ہادوا یحرفون کلام اللہ عن مواضعہ، جو لوگ یہودی بن گئے اس میں، تو انہوں نے جو لوگ یہودی بن گئے اس میں کچھ لوگ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کبھی تحریف کر دی مانوی، کبھی لفظی، یعنی لفظوں کو بدل دیتے ہیں، یا تو جیسے وہ تھا نا کہ ہمیں گندم چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہتتن، تو انہوں نے کیا بدل ڈالا، ہنتتن، تو لفظ بدل ڈالے اور پھر مانوی تبدیلی بھی کی انہوں نے، تو دونوں طرح کی انہوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کی، تو اس حد تک ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے کہ یہ حق ہے اور اس کتاب میں یہ سچ لکھا ہوا ہے، ان سب کو جاننے کے باوجود اس میں وہ کتاب کے الفاظ اور اس کے معنی جان بوجھ کر بدل دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں کے اندر بھی منافقت تھی، سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور تھے وہ، اور قیامت کے دن کافر اور مومن کا آپس میں جھگڑا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کو حق پتا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا، اس نے میرے سامنے اقرار کیا تھا، اور پھر یہ پھر گیا۔ یہ ساری باتیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے چھپاتے تھے وہ اس دن کھل جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے اور یہاں پر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دوسری کنڈیشن، یعنی پہلے تو کتاب میں انہوں نے تبدیلی کی، تحریف کی، اور مزید ان کی جو خصلتیں بتائی جا رہی ہیں، اب یہ ایک معاشرے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ معاشرے میں ان کا کیسا تھا رہن سہن۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب مسلمانوں سے ملتے جو پہلے ایمان لا چکے تھے تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے، یعنی ایمان والے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے۔ یہ مدینہ کے منافق یہودیوں کا حال بیان کر رہی ہے آیت کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے، خلا مطلب خلوت سے نا، خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے، قالو، وہ کہتے، اتحدثونہم، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ یہ مسلمان تمہارے رب سے، لیحاجوکم بھی عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس جا کر تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر پھر مزید یہ بتایا گیا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی یہی علماء یہود اور یہی بنی اسرائیل جب کبھی ان کو رشوت ملنے کا موقع نہیں ملتا اور ان سے ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، یعنی ایک تو کنڈیشن ایسی ہے نا کہ یہ رشوت بھی لے رہے ہیں، کتاب کو تبدیل بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط فتوے بھی دے رہے ہیں، کیوں کہ معاشرے میں ان کا مقام ہو جائے، ان کو کچھ پیسے مل جائیں۔ لیکن جب ان چیزوں کی ان کو امید نہ ہوتی، نہ رشوت ملنے کی، نہ ریاست کی، نہ یہ کہ ان کو کوئی وظیفہ ملے، نہ پیسے ملے، اب کیا ہے، اب یہ مسلمانوں کے درمیان ہوتے تو مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق ہیں، رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں عربوں سے مطلب آپس میں بیٹھ کر عربوں سے یہ باتیں یہ کہتے کہ عربوں سے یہ باتیں کیوں کہتے؟ پہلے تو یہ کہتے کہ جب اکیلے ہو گئے، مطلب اکیلے سے مراد بے نام و مراد ہو گئے، ان کو اب کچھ نہیں مل رہا،
تو یہ جب مسلمانوں کے پاس بیٹھے ہوتے تو پھر ہوتا ہے نا جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیزیں کہیں سے نہیں مل رہی تھی تو وہ بالآخر دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے. تو وہ کہتے کہ نبی برحق ہیں. پھر یہ کہتے کہ یہ باتیں کیوں کہتے ہو, آپس میں ایک دوسرے سے کہتے یہ باتیں کیوں کہتے ہو, اور پھر تم یہ تو پھر تم مسلمانوں پہ یہ باتیں تم کر کے یہ مسلمان تم پر چھا جائیں گے اور پھر اللہ کی قیامت میں یہ تمہیں لاجواب کر دیں گے اور تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے. ان کو ساری باتیں معلوم تھیں, ساری باتیں سچ معلوم تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے اور برحق ہے, جبھی تو وہ کہتے تھے. تو وہ باتیں بھی معلوم تھی جو وہ غلط کر رہے ہیں, یعنی اپنی غلطی بھی معلوم تھی, جو سچ تھا وہ تو معلوم ہی تھا, لیکن جو وہ غلط کر رہے تھے نا وہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا, دلوں کی سختی پتہ چلی نا, کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ ہدایت ہی نہیں پا رہے. حق جاننے سچ جاننے کے باوجود ہدایت نہیں پا رہے, غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے. تو یہ دلوں کی سختی ہی تو ہے. اسی طرح ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے سخت دل والوں کے طور پر. یہاں پہ پھر بما فتح اللہ, دیکھیے جو ظاہر کیا اللہ نے, تو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے, جو اللہ نے تم پر کھول دیا, یعنی تم کو علم دیا. کس کا علم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تمہیں جو اللہ نے علم دیا, تم پر جو حق کی باتیں اللہ نے کھول دی کہ تم وہ بیان کرتے ہو مسلمانوں میں جا کے. کل کو یہی مسلمان آخرت میں تمہارے خلاف حجت بنیں گے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی بارے میں سب کچھ جانتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی, ایمان نہیں لائے, منافقت کی. تو یہ مسلمان کہتے تھے یہ مسلمان ہمارے خلاف حجت بن جائیں گے. تو فتح کا کیا مطلب ہے؟ علم ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کھول دیا اللہ نے علم, ان کو پتہ چل گیا. اور فتح اللہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنا. یعنی تم پر اللہ نے جو عذاب کا فیصلہ کیا, عذاب کا فیصلہ, تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقت کی, اللہ کے فیصلوں کے خلاف تم نے سخت دلی دکھائی, اس عذاب کا فیصلہ تم پر چسپا ہو گیا. دو باتیں اس میں, ایک تو فتح اللہ کہ اللہ نے تم پر علم کھول دیا, دوسرا فتح اللہ کا مطلب اللہ نے جو ہے اللہ نے جو عذاب کا فیصلہ تم پر کر دیا, کھول دیا اللہ نے, تمہیں بتا دیا کہ تم عذاب کے شکار ہوں گے. پھر اس پہ کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہودی مدینہ میں آ کر اس لیے ہی بسے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی مدینے میں آئیں گے, اس لیے وہ مدینہ میں آ کر بس گئے تھے. تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, پھر بھی انکار کرتے تھے, کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے, بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. ان کا کیا تھا؟ خوش فہمی کہ ہمارا جو آخری نبی ہوگا نا وہ بے شک مدینے میں آئے گا, لیکن ہوگا وہ بنی اسرائیل سے. ان ساری قدورتوں کے ساتھ اور حسد کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پہ کھول دیا کہ اب یہ عذاب کا شکار ہوں گے. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ نے ان پہ کھول دی تھی یہ بات بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, رسول ہیں, تم پہ یہ علم کھول دیا گیا, لیکن فرمایا افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر مزید آگے کیا فرمایا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اور کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. پھر وہی بات جیسے پہلے تھا نا کہ اس میں کہ لعلکم کہ وما اللہ بغافل عما تعملون آیت 74, تو یہاں آیت 77 میں بھی یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے. کس کو تم چھپا, کس کو تم بنا رہے معاذ اللہ. تو اس آیت سے یعنی اس اللہ کی وسیع علم کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی وسعت ہے اللہ کے علم کی, کہ دلوں کے اندر کی چھپی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے, دل کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں, سرگوشیاں, سب کچھ اللہ جانتا ہے. تو تم
کس سے چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور ان کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہو، ان سے حسد کر رہے ہو، یہ سب کچھ تو وہ جانتا ہے۔ پھر مزید فرمایا یعنی جو بھی تم چھپاؤ گے اور جو بھی کچھ تم ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے۔ وہ راز کی باتیں، وہ چپ کے تمہاری سرگوشیاں، وہ سب اللہ جاننے والا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی توریت کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، یعنی کچھ آرزویں کیے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھ رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی جو کتاب تھی توریت، وہ کس کے پاس تھی؟ وہ ان کے علماؤں کے پاس تھی۔ آج الحمدللہ ہر گھر میں قرآن کریم 2 3 4 جتنے بھی جو چاہے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر گھر کو کتاب دستیاب ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، تورات صرف ان کے علماؤں کے پاس تھی۔ تو لوگ جو تھے وہ اکثر جو تھے وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی لیے یہاں پہ امیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور امی کے معنی وہ شخص ہے جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے بھی آتا ہے نا کہ آپ امی تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم میں آتا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، یعنی تو اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا تھا اور نہ لکھ سکتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ حساب اور نہ مہینہ کبھی اتنا، یعنی ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ طویل حدیث ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو یہ امی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، ان پڑھ جو لکھنا نہ جانتا ہو، نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو۔ اب امی کا مطلب ایک دفعہ اور دیکھیں کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ نہ وہ لکھ سکتا ہو اور نہ وہ پڑھ سکتا ہو، اور ایک اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے لکھنا نہ جانتا ہو۔ امی وہ شخص ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو، یہ دوسرا مطلب ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ امی پیدا ہوئے کچھ نہ جانتے تھے۔ اور امی سے یہ بھی ہے جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا ہو، پڑھ لیا لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ پہلا کیا ہے؟ نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو۔ آواز بند ہو گئی ہے۔